کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ، یہ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کی 31ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کچھ کیفیت ہوئی تھی، اور کس طرح وہ عالم اضطراب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے تھے، اور کس طرح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈھارس بندھائی تھی اور دلاسا دیا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس حاضر ہوئی تھیں، اور سارا ماجرا سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کچھ کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، کئی چیزیں آپ کی خدمت میں مجھے رکھنی ہیں جن سے آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی وحی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس دن دراصل رمضان کی 27ویں تاریخ تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی بار تشریف لائے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہی جواب دیتے رہے تھے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھا رہے تھے، تو دراصل اس آیت کے ذریعے دو پیغامات عالم انسانی کو دے رہے تھے۔ اول یہ کہ انسانوں کا پڑھنا یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور بسم ربک سے یہ بات بھی سمجھائی جا رہی تھی کہ پڑھنے یا علم حاصل کرنے کا یہ کام خدا پرستانہ اصولوں کی بنیادوں پر ہو، نہ کہ خدا فراموشی کی بنیادوں پر۔ جیسا کہ آج کے بیشتر علوم خدا سے دور کرنے والے ہیں، یا خدا کی ذات میں دیگر قوتوں کو شریک کرنے والے ہوتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ اس سے پیغام بھی دیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ اس بات کے لیے عذر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو اور اسے کوئی استاد بھی میسر نہ آیا ہو، تب بھی اسے پڑھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کا ان پڑھ ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ وہ نہ بھی پڑھے تو چل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے پہلے زبانوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے یہ کسی درجے میں صحیح ہو، بلکہ صحیح بھی ہے، ہم بھی تائید کرتے ہیں، لیکن زبانوں پر عبور حاصل کر کے اور اس کے ذریعے دیگر علوم سیکھ کر ایک انسان آج جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ جس طرح موٹی موٹی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے اور نام نہاد تعلیم یافتہ ہو کر جس طرح انسانیت کے قتل کا مجرم بن رہا ہے، وہ سب کچھ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ انہی علوم کو حاصل کر کے جنگیں برپا کر رہا ہے اور کھلی بستیوں پر بم برسا رہا ہے، بچوں کو یتیم کر رہا ہے، خود بچوں کی لاشیں بچھا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کر رہا ہے، اور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ یہ سب آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کا وہ علم ہے جسے خدا فراموشی کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے جس علم کے حصول کا درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ علم بالکل جدا گانا ہے۔ یہ علم انسان کو انسانیت سکھانے والا ہے، انسان کو انسان بنانے والا علم ہے، کیونکہ بسم ربک کی شرط کے ساتھ یہ علم مشروط ہے جو اصل علم ہے، جس کے لیے زباندان ہونا تو دور کی بات ہے، پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جدید علم حاصل نہ کیے جائیں،
عمرانیات اور دیگر علوم سے واقفیت نہ ہو، فنکاری اور ہنرمندی نہ سیکھی جائے، بلکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کا حصول بسم ربک کی شرط سے مشروط ہونا چاہیے، یعنی خدا کی وحدانیت اس کی جڑوں کو پانی دیتا ہو، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیش کردہ علم کی بنیاد ہے۔ اسی لیے پہلی ہی آیت میں کہا جا رہا تھا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ بظاہر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، مگر دراصل پوری انسانیت بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ رنگ و نسل، بلا لحاظ ملک و قوم کو خطاب کرتے ہوئے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ کائنات کا رب وہ رب ہے جو اموی کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ دراصل اسی یقین کو کہتے ہیں ایمان۔ ناظرین، گزشتہ 2 قسطوں میں ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کو کہہ رہے تھے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے امی ہونے کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کی آیت کو نہ صرف پڑھا، بلکہ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں گویا نقش ہو کر رہ گئیں، اور معلوم ہوا کہ اصل علم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ایک انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی علوم ایجاد ہوں گے، ان سب کا محور اور مصدر قرآن کریم ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سورہ علق کی 3 آیت الذی علم بالقلم اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ 4 آیت میں کہا گیا علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان کو وہ سارے علوم دیے گئے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا تھا، اور فرشتوں سے مختلف سوالات پوچھے تھے، اور فرشتوں نے ان کے جوابات سے لا علمی ظاہر کی تھی، لیکن یہی سوالات جب حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو رکھے گئے تھے تو انہوں نے ان کے جوابات دے دیے تھے، اور اس کی وجہ آیت میں بیان کی گئی ہے، یعنی علم آدم الاسماء کلھا، یعنی علم عطا کیا آدم کو تمام ناموں کا، یعنی تمام علوم کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت کچھ نام سکھائے گئے تھے۔ ناظرین، اقرا کی آیتوں میں علامہ بالقلم تشریح و تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم اپنی سیرت کی کتاب رہبر انسانیت میں تحریر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا آغاز جو اقرا بسم ربک سے ہوا تھا، اس میں واضح اشارہ کیا گیا تھا کہ دین حق کی تعلیم و تشریح جو اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی جا رہی ہے، یہ علم و قلم سے گہرا واسطہ رکھتی ہے۔ اب تک علم و قلم کو انسان نفس پرستی، احساس تکبر کی تکمیل، اظہار عظمت، اپنے معلومات کو دنیوی خواہشات کے لیے کمزور انسانوں کو غلام بنانے اور اپنی شان دکھانے کے لیے کرتا رہا ہے، جس کی ایک جھلک ہم نے گزشتہ سطروں میں بیان کی ہے کہ کس انسان ان کی نفس پرستی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ اس کو اب انسانوں کی اصلاح اور ارشادات الہی پر عمل کرنے اور اصلاح اور رشد و ہدایت کا جو کام انسان کو اس کے رب نے خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے دیا ہے، جس کا بڑا ذریعہ علم و قلم ہے، اسی قلم اور علم سے اس کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملنے والی رہنمائی میں انجام دینا ہے۔ اس طرح اس ذات نبوی کو جو امی لقبی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننے والے تھے، جو صرف فطری اور حسی طریقے سے حاصل ہونے والی ہی معلومات رکھتے تھے، اپنی ہی طرح کی امی قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہوں یا بڑے بڑے ماہرین علم ہوں، معلم اور آسمانی تعلیمات کے تنہا پہنچانے والے تھے اور انسانوں کی مکمل مذہبی رہبری کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح نبی امی پر جو وحی نازل ہوتی رہی، خواہ وہ مطلوع ہو یعنی قرآن مجید والی ہو، یا غیر مطلوع ہو یعنی خود آپ کی زبان سے ادا ہونے والی ہو، یعنی حدیث شریف والی ہو، بہرحال انسانیت کی خیر و فلاح والے علوم کا سرچشمہ بنی، اور اس طرح یہ وحی حق و ہدایت کے حاملین کے لیے علمی تحقیق، علمی کد و کاوش اور تحقیقی و ترقی کا مہمیز بنی۔ وحی کی ان 2 ہدایتوں یعنی اقرا اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا، کہ اثر سے انسانیت کے لیے علم کے وہ سرچشمے پھوٹے جن کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور سابقہ علم کا جو سرمایہ تھا اس پر اکتفا نہیں کیا گیا
بلکہ اس میں بیش بہا اضافوں کے ساتھ ساتھ قیمتی علوم پیدا ہوئے جو پہلے موجود نہیں تھے۔ ان نئے علوم میں وہ باریکیاں اور وہ گہرائیاں پیدا ہوئی کہ انسانیت کے لیے طرح امتیاز بن گئی۔ ناظرین، قرآن کریم کے تعلق سے، نئے علوم اور حدیث شریف کے تعلق سے مزید اور متنوع علوم اور دیگر نئے علوم وجود میں آ گئے، اور ان کے کتب خانے یعنی لائبریریز کی لائبریریز وجود میں آ گئی، اور اس طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت علم و دانش کی اور اسی کے ساتھ ساتھ فلاح انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے والے علم کی امت بن گئی۔ جی ہاں ناظرین، ان تمام تفصیلات کو نہ صرف سنیں بلکہ محسوس کریں کہ وحی کے تذکرے سے کس طرح ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور کس طرح اسی علم وحی نے عالم انسانیت پر کس قدر گہرے اثرات ڈالے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس ہمارے پروگرام میں وقت ہو چکا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ پہلی وحی کی بات ہو رہی تھی، علم کی بات ہو رہی تھی، تو ضروری سمجھا کہ علم کی اہمیت کو اور اس کی تاریخ کو ایک بار آپ لوگوں کے سامنے رکھیں مختلف حوالہ جات سے۔ بہرکیف ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑی جائے گی آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام سے جڑے رہیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست و احباب کو ضرور جوڑیں، اور اپنے میزبان کو یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔